ایک عجیب درخت تھا جس پر پھلوں کے بجائے ہیرے گرتے تھے، مگر سوال یہ تھا کہ کیا یہ ہیرے اس لڑکی کو واقعی خوشحال بنا دیں گے؟ کیا دولت انسان کو بدل دیتی ہے یا انسان دولت کو؟ پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک سادہ سا گھر تھا۔ اس گھر میں ایک بیوہ عورت جس کا نام رضیہ تھا اپنی سوتیلی بیٹی سارا کے ساتھ رہتی تھی۔ رضیہ نے کبھی سارا کو سوتیلی بیٹی نہیں سمجھا، وہ اس کے لیے ماں بھی تھی، دوست بھی، اور اس کی پوری دنیا بھی۔ سارا ایک معصوم، نیک دل اور خوبصورت بچی تھی۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی اور اس کی باتوں میں سچائی۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ سارا کے چہرے پر ایک خاص نور ہے۔ اسی گاؤں کے قریب ایک شاندار محل تھا جہاں ایک ظالم اور گھمنڈی شہزادی رہتی تھی۔ اس کی بیٹی کا نام بیلا تھا۔ بیلا سمجھتی تھی کہ دولت، طاقت اور لوگوں کے دل سب کچھ اسی کا ہے۔ رضیہ اسی محل میں کام کرتی تھی۔ وہ کپڑے دھوتی، محل صاف کرتی، مگر پھر بھی کوئی اس کی عزت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن کپڑے دھوتے ہوئے بیلا کا بہت قیمتی لباس پھٹ گیا۔ بیلا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے پوری بات سنے بغیر رضیہ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ رضیہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی اور کہتی رہی، میری بیٹی گھر میں اکیلی ہے، مگر ظالم لوگوں کے کانوں تک اس کے آنسو نہ پہنچے۔ شام ہو گئی اور جب رضیہ گھر نہ لوٹی تو سارا بہت گھبرا گئی۔ وہ اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہوئے محل پہنچ گئی۔ جب شہزادی اور بیلا نے سارا کو دیکھا تو وہ ہنسنے لگیں۔ بیلا نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مجھے اپنی ماں چاہیے، 10 ہیرے لے آؤ، پھر بات کریں گے۔ سارا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ کہے بغیر پہاڑوں کی طرف چل پڑی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، تیز ہوا چل رہی تھی، راستے تنگ تھے اور چلنا بہت مشکل تھا۔ آخر کار سارا تھک گئی اور ایک پرانے درخت کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ زار زار رونے لگی۔ اچانک ایک نرم سی آواز آئی، بیٹی، اتنا مت رو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ سارا ڈر گئی۔ اس نے دیکھا کہ درخت بات کر رہا ہے۔ سارا نے اپنی ساری کہانی سنا دی، ماں کا دکھ، ظلم اور اپنی بے بسی۔ درخت کو سارا پر رحم آ گیا۔ اس نے سارا کو ہیرے دیے، مگر ایک شرط کے ساتھ، ان ہیروں کو صرف اچھے کاموں میں استعمال کرنا۔ سارا ہیرے لے کر محل پہنچی اور بیلا کو دے دیے۔ یوں اس کی ماں آزاد ہو گئی۔ رضیہ نے سارا کو زور سے گلے لگا لیا۔ ماں اور بیٹی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس دن کے بعد سارا ہر روز اس درخت کے پاس جاتی، اس سے باتیں کرتی اور درخت اسے ہیرے دے دیتا۔ سارا ان ہیروں سے سبزیاں خریدتی اور گھر لے آتی۔ وہ کھانا پکاتی اور غریب لوگوں میں بانٹ دیتی۔ بھوکوں کو کھانا ملتا اور اداس دلوں کو امید ملتی۔ آہستہ آہستہ سارا غریبوں کی مدد کرنے والی بنی، اور یہ سب بادشاہ کا بیٹا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ سارا کی نیکی بادشاہ کے بیٹے کے دل کو چھو گئی۔ وہ سارا کو پسند کرنے لگا۔ ایک دن اس نے نرمی سے پوچھا، کیا مجھے بھی کھانا مل سکتا ہے؟ سارا مسکرا کر بولی، جی ہاں، ضرور۔ یہ سب دیکھ کر بیلا کو بہت حسد ہونے لگا۔ اس کے دل میں جلنے اور حسد کی آگ بھر گئی۔ وہ یہ برداشت نہ کر سکی کہ سارا، جو پہلے کچھ بھی نہیں تھی، آج لوگوں کی مدد کر رہی ہے اور سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ حسد میں آ کر بیلا چپکے سے سارا کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے دیکھا کہ سارا ایک پرانے درخت کے پاس جاتی ہے اور اس سے باتیں کرتی ہے، جیسے وہ درخت زندہ ہو۔ بیلا حیران بھی ہوئی اور بے چین بھی۔ آہستہ آہستہ اسے درخت کا راز معلوم ہو گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہیرے ملتے ہیں۔ لالچ نے بیلا کے دل پر قبضہ کر لیا۔ اس نے نہ ڈر سوچا، نہ انجام۔ اس نے کلہاڑا اٹھایا اور درخت پر وار کر دیا۔ جیسے ہی پہلا وار لگا، درخت ایک پری میں بدل گیا۔ اسی لمحے بیلا کو اپنے برے کام کی سزا ملنے لگی۔ اس کے منہ سے سانپ نکلنے لگے۔ ادھر سارا اور بادشاہ کے بیٹے کی ملاقات آہستہ آہستہ سچی محبت میں بدل گئی۔ کچھ ہی وقت میں ان کی شادی طے ہو گئی۔ شادی سے پہلے
سارا آخری بار اس درخت کے پاس گئی جہاں سے اس نے زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اچانک روشنی پھیل گئی اور وہی پری ظاہر ہوئی۔ پری نے مسکرا کر کہا، تم نے صبر اور نیکی کا راستہ چنا ہے، اسی لیے تم صرف ایک شہزادی نہیں بنو گی بلکہ دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال بنو گی۔ یہ کہہ کر پری نے سارا کو دعائیں دیں اور غائب ہو گئیں۔ یوں شادی کے بعد سارا اور شہزادہ محبت، سکون اور خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ سبق: نیکی، صبر اور دوسروں کی مدد ہمیشہ خوشی لاتی ہے، اور لالچ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔